روزہ اصلاً نام ہے مخصوص اوقات میں کھانے پینے اور جنسی تعلق سے احتیاط کرنے کا، لیکن یہ کافی نہیں۔ اصلاً روزہ تربیت ہے کہ آدمی ہر غلط کام سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے۔ حمل کے دنوں میں وہ عورتیں جو دودھ پلا رہی ہیں یا وہ عورتیں جن کی ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے ولادت ہوئی ہے، ایسی تمام عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھ کے بعد میں ان کی قضا کر سکتی۔ یہ جو ہمارے سماج میں جو رائج ہو گیا ہے کہ 15 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، ایک ہفتے کی تراویح، بلکہ 3 دن کی تراویح، یہ سب جو رائج ہو گیا ہے، اس کے ساتھ جو یہ تصور شامل ہو گیا ہے کہ ہم نے اگر 3 دن کی تراویح میں پورا قرآن سن لیا تو بقیہ 26-27 دن جو ہیں ان میں تراویح پڑھنا نہیں ضروری ہے، تو یہ تصور صحیح نہیں۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کرتا ہے، تو بغیر سمجھے قرآن کو پڑھنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کو جتنی زیادہ پڑھنے کی توفیق ہو پڑھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ صرف قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھے چلے جاتے ہیں، وہ حقیقت میں قرآن کی روح سے ناواقف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کی قدر کر کے ان کو کچھ اجر دے دے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کے نازل کرنے کے مقصد سے وہ غافل ہیں۔ دلی کے مغلائی ذائقوں کے دیوانے ہیں تو پھر گوشتانہ آئیے۔ شاندار انٹیریئر، آرام دہ مجلس اور خوبصورت سما کے ساتھ، جہاں ہر ڈش میں بسی ہے دلی کے خاص کھانوں کی روحانی مہک، ذائقہ جو دل کو چھو جائے۔ ایڈریس جامعہ نگر، ہوٹل ریور ویو، ٹھوکر نمبر 3، ابو الفضل انکلیو۔ دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے نیک بننے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، جو لوگ کبھی مسجد میں نہیں جاتے وہ بھی مسجد میں آتے ہیں، جو کبھی نماز ادا نہیں کرتے وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے وہ ٹوپیاں پہننے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے دل میں ایک طرح کا خوف رہتا ہے اور وہ نیک بننے کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف رمضان کے لیے ہی ہے یا ہمیشہ ہم کو ایسے ہی رہنا چاہیے؟ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ لیکن خیر، کچھ لوگ اگر رمضان میں بھی اتنی چیزیں کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے ایک اچھی بات ہے، ایک پہل ہے، اور دھیرے دھیرے ایسے لوگ بہتر ہو سکتے ہیں۔ جو آج 2 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، دھیرے دھیرے وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ جو لوگ قرآن شریف کبھی نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان میں دھیرے دھیرے پریکٹس کرتے ہیں، اب وہ عادی ہو جاتے ہیں اور قرآن شریف ریگولر پڑھنے لگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رضی الاسلام ندوی صاحب ہیں، یہ نیشنل سیکریٹری ہیں جماعت اسلامی ہند کے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کبھی بھی اسلام کے تعلق سے کبھی کوئی پریشانی میں ہو، کوئی جانکاری حاصل کرنا چاہیں تو ان سے آپ جماعت اسلامی میں وقت لے کر مل بھی سکتے ہیں۔ یہ بہت سارے مسائل آپ کو بتا دیں گے کہ اسلامی کیا جواب ہوتا ہے آپ کے کسی خاص سوال کا۔ رضی صاحب ندوی صاحب، عام طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان جیسے ہی چاند ہوا عجیب سی تبدیلی اس میں آ جاتی ہے۔ تو رمضان تو واقعی میں خاص مہینہ ہے، تو ایک مسلمان کو رمضان میں کن خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شاید اسی کا اثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام مسلمانوں میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا ماحول ایک پایا جاتا ہے۔ روزہ اصلاً نام ہے مخصوص اوقات میں کھانے پینے اور جنسی تعلق سے احتیاط کرنے کا، تو گویا کہ قانونی زبان میں تو یہ ہے کہ جو آدمی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی تعلق سے اعتراض کرے تو اس کا گویا کہ روزہ ہو گیا، لیکن یہ کافی نہیں۔ اصلاً روزہ تربیت ہے کہ آدمی ہر غلط کام سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے اور اپنے اندر وہ اس احساس کو زندہ کرے، بیدار کرے، اس کو ابھارے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کروں گا اور جن کاموں سے اس نے روکا ہے ان سے میں رکنے کی کوشش میں کروں گا۔ دوسری عبادات
کے مقابلے میں روزہ میں خاص بات یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں. ایک آدمی چپکے سے گھر میں جب اکیلے ہو کچھ کھا لے پی لے تو دوسرا شخص یہ نہیں جان سکتا کہ یہ روزہ سے ہے یا نہیں. تو گویا کہ روزہ اصلاً ہر مسلمان کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ کوئی کام کرے تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور وہ کسی کام سے رک جائے تو محض اس وجہ سے رکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تو ہر عمل کا اجر دوں گا، 10 گنے سے لے کے 20 گنا، 50 گنا، 100 گنا، 200 گنا، 700 گنا تک اجر دوں گا. الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، سوائے روزے کے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، جتنا چاہوں گا دوں گا. تو اسی وجہ سے کہ روزہ انسان کو تزکیہ پر ابھارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت پر ابھارتا ہے. ہر کام آدمی اس لیے کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس لیے رک جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. یہ اس جذبہ آدمی اپنے اندر پیدا کرے، یہ جذبہ انسان کے اندر روزے ہی سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں جب روزے فرض کیے گئے ہیں تو کہا گیا لعلکم تتقون، کہ اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. تو ہم رمضان میں یہ اپنے اندر صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں تو اس کے اثرات انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اور مہینوں میں بھی اس کے اثرات ہمارے اوپر باقی رہیں گے، اور ہم ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے. تراویح رمضان کا ایک اہم حصہ ہے. تراویح میں دیکھتا ہوں کئی لوگ اپنی چھتوں پہ کرتے ہیں، کبھی لوگ اپنے بیسمنٹ میں کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں. مساجد میں بھی تراویح ہوتی ہے، کہیں 3 دن کی تراویح ہوتی ہے، کہیں کچھ لوگ 5 دن کی تراویح کرتے ہیں، کہیں پورے مہینے تک تراویح ہوتی رہتی ہے. تو تراویح تو بتائیے مجھے ایگزیکٹ ہے کیا؟ ایک بندہ اگر تراویح چھوڑ دے نہیں پڑے، وہ تراویح کہیں اپنا کام کرتا رہے، کاروبار کرتا رہے، تراویح میں شامل نہیں ہو، تو وہ کتنا گناہ کر رہا ہے یا نہیں کر. تو تراویح ایگزیکٹ ہے کیا؟ اور تراویح کون سی افضل ہے؟ یہ 3 دن والی، 5 دن والی، پورے مہینے والی؟ تراویح ایگزیکٹ ہے کیا؟ دیکھیں ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. تو قیام کا مطلب ہے کہ رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا، نفل پڑھنا، اور اس میں قرآن کی جتنا آدمی کو یاد ہو تلاوت کرنا، یہ ہے اصلاً تراویح. تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھا جاتا ہے، کچھ دعا کی جاتی ہے، اس کو عربی میں ترویحہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام تراویح پڑھا. اصلاً رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا یہ مقصود ہے، اور یہ مقصود پورے رمضان میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بس 3 دن عبادت کریں اس کے بعد میں ہم یہ سمجھ لیں کہ پورے مہینے کی عبادت ہو گئی. تو یہ جو اولاً ایک بات عرض کر دوں کہ تراویح کی حیثیت نفل کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تراویح سنت مؤکدہ ہے، بعض کہتے ہیں سنت ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اعمال اسلام میں یا تو فرض ہیں یا فرض نہیں ہیں. جو فرض نہیں ہیں ان کو نفل کہا جاتا ہے. تو چاہے ہم سنت مؤکدہ کہہ لیں، چاہے سنت کہہ دیں، چاہے مستحب کہیں، چاہے نفل ہم کہیں، وہ ایک ہی بات ہے. تو نفل کو چھوڑنے پر آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے. کوئی شخص تراویح کو نہ پڑھے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے سال رات میں عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور آپ کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ آپ 8 رکعت روزانہ تہجد کے وقت میں آپ پڑھا کرتے تھے. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہی جو تہجد کی جو نماز ہے وہ پورے سال 8 رکعت ہوتی تھی، وہی رمضان میں بھی مسنون ہے، اتنی ہی پڑھنا چاہیے. لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب تراویح شروع کی تھی تو انہوں نے 20 رکعت ہی حضرت ابی ابن کعب کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور تمام صحابہ نے ان کی اقتداء میں 20 رکعت ہی پڑھی تھی. چنانچہ آج تک مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی حرم میں 20 رکعت ہی پڑھی جاتی.
تو گویا کہ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی کو رمضان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنے بھی اس کو توفیق ہو وہ اتنی عبادت کرے، وہ چاہے تو 20 رکعت پڑھ لے، چاہے تو 8 رکعت پڑھ لے، یا اور کوئی تعداد کر لے، 12 رکعت پڑھ لے، نہیں موقع ہے وہ 4 رکعت پڑھ لے، جتنی اس کو توفیق ہو اتنی اس کو عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو ہمارے سماج میں جو رائج ہو گیا ہے کہ 15 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، 1 ہفتے کی تراویح، بلکہ 3 دن کی تراویح، یہ سب جو رائج ہو گیا ہے، اس کے ساتھ جو یہ تصور شامل ہو گیا ہے کہ ہم نے اگر 3 دن کی تراویح میں پورا قرآن سن لیا تو بقیہ 26-27 دن جو ہیں ان میں تراویح پڑھنا نہیں ضروری ہے، تو یہ تصور صحیح نہیں۔ آدمی سے جتنا ہو سکے رمضان کے ہر رات میں اس کو کچھ نوافل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم مسجد میں جا کر تراویح کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو اس طرح ہمیں پورا قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، توفیق ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے تو مسجد سے ہٹ کے کچھ لوگ اگر چاہیں تو کسی امام کو مقرر کر کے اپنے گھروں میں، چھتوں میں، پارکوں میں، کہیں بھی اگر وہ چاہیں تو مسجد سے ہٹ کے بھی تراویح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ بس کوشش کی جانی چاہیے کہ پورے رمضان کے پورے مہینے میں تراویح کو پڑھی جائے۔ یہ جو سیزنل کچھ دنوں کی تراویح پڑھ کے پورے مہینے جو تراویح چھوڑ دی جاتی ہے، یہ رویہ صحیح نہیں۔ جو کچھ لوگوں کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ کنفیوز رہتے ہیں کسی وجہ سے، مجبوری میں ہی کہ کیا ہو، تو بہت سی چیزیں اس میں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی کا روزہ مجبوری میں چھوٹ جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں حدیث میں 2 عذر بیان، بلکہ قرآن مجید میں 2 عذر بیان کیے گئے، آدمی مریض ہو یا آدمی سفر کی حالت میں ہو تو وہ روزہ بعد کے دنوں میں وہ قضا کرے، رمضان میں وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو مرض کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار آ گیا، آدمی علاج کرائے گا تو پھر وہ صحت مند ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کو اگر ان کے رمضان میں روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کو قضا کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جن کا زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، شوگر رہتی ہے آدمی کو، ہارٹ کی کوئی بیماری ہے، یا ایسی کوئی بیماری ہے مستقل، جو گردوں کی کوئی بیماری ہے جس میں کہ تھوڑی تھوڑی دیر پر پانی پینا پڑتا ہے، کوئی ایسی کوئی بیماری ہے جن میں کچھ دیر پہ کھانا کھانا پڑتا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہو کہ اس کا علاج مکمل شفا یابی ناممکن ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر وہ فدیہ ادا کریں۔ ایک روزے کا فدیہ 2 وقت کا کھانا ہے، یا آدمی اس کے جتنے آدمی جس حیثیت کا کھانا کھاتا ہے اس حیثیت کے اس کی رقم کا اندازہ کر کے وہ غریبوں میں وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ عورتیں اپنے بعض عذر و شرعی عذر میں جو ان کو MC آتی ہے، ماہواری آتی ہے، تو ان کے بھی روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جتنی نمازیں چھوٹی ہیں نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے، لیکن روزے جتنے چھوٹے ہیں روزوں کی ان کو قضا کرنی ہے، اگر امید ہے کہ بعد میں وہ روزے رکھ سکتی ہیں۔ حمل کے دنوں میں وہ عورتیں جو دودھ جو پلا رہی ہیں، یا وہ عورتیں جن کی ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے ولادت ہوئی ہے، ایسی تمام عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھ کے بعد میں ان کی وہ قضا کر سکتی۔ اگر کسی عورت کے بہت سے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور اب اس کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے روزے کو رکھنے کی، تو ایسی عورتیں بھی قضا نہ کر کے وہ فدیہ ادا کر سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں 3 بار قرآن شریف ختم کر لیا، 5 بار کر لیا، 4 بار کر لیا، اچھی بات ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن کیا زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا افضل ہے، یا وہ کم ہی تلاوت کریں اور مطلب کے ساتھ کریں، اس کا مطلب بھی جانیں، یہ افضل ہے؟ دیکھیے قرآن پڑھنے کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ
ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ پھر آپ نے بطور مثال بیان کیا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں، اس پر آدمی کو 3 گنا 10 گنا وہ 31 اجر ملیں گے۔ اس فضیلت کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد تھا کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا ہے۔ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کرتا ہے، تو بغیر سمجھے قرآن کو پڑھنے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کو جتنی زیادہ پڑھنے کی توفیق ہو پڑھنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں کوئی شخص یہ عذر نہیں کر سکتا کہ میں قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی میرے پاس وسائل نہیں۔ قرآن کے ترجمے میں موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، مختلف مسلک والے علماء نے بھی الگ الگ کیا ہے۔ آدمی جس بھی مسلک کو فالو کرتا ہو اس کے مطابق اس کو ترجمہ قرآن اور تفسیر ضرور مل جائے گی۔ تو لازماً کچھ وقت قرآن کو سمجھنے میں بھی گزارنا چاہیے۔ جو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ صرف قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھے چلے جاتے ہیں، وہ حقیقت میں قرآن کی روح سے ناواقف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کی قدر کر کے ان کو کچھ اجر دے دے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کے نازل کرنے کے مقصد سے وہ غافل ہیں۔ حضرات صحابہ کا اس معاملے میں عمل جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، مفسر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، قرآن سے ان کو خاص تعلق تھا۔ ان کا ایک قول ہے کہ میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں، قرآن کی بڑی بڑی صورتیں میں پڑھ لوں بغیر سمجھے بوجھے، اس کے مقابلے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کم قرآن پڑھوں لیکن اس کو میں سمجھ کر پڑھوں۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ان کو اجازت تو دی لیکن ان سے بھی یہی فرمایا کہ جو آدمی بہت زیادہ بہت تیزی سے قرآن جو پڑھے گا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے قرآن کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھا۔ تو کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد کا بھی یہی مطلب تھا کہ قرآن کو لازماً سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔